کیا اب جانتے ہیں آج رات جو خواب اب دیکھیں گے وہ شاید آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ ذرا راک جائیں، ویڈیو بند مت کیجیے گا، کیونکہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عام بات نہیں ہے۔ یہ وہ راز ہے جو ہر انسان کو نہیں بتایا جاتا، یہ وہ حقیقت ہے جو صرف ان دلوں پر کھولی جاتی ہے جنہیں اللہ خود بلانا چاہتے ہیں۔ آپ جن خوابوں کو بس ایک خواب کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں نا، وہ دراصل آپ اور آپ کے رب کے درمیان ایک خفیہ زبان ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل خفیہ، بالکل خاموش، لیکن بہت طاقتور۔ اللہ تعالی ہمیشہ آواز میں بات نہیں کرتے، کبھی کبھی وہ خواب کے پردے میں اپنا پیغام بھیجتے ہیں۔ اسی لیے میں اب سے ایک بات دل سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے خوابوں کو کبھی معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ خواب آپ کی منزل کا نقشہ ہو سکتے ہیں، آپ کی روح کا راستہ ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی خواب اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، آپ ہیں کون؟ آپ اللہ کی مخلوق ہیں، اسی نے آپ کو بنایا، اسی نے آپ میں روح پھونکی۔ تو کیا خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا، لیکن اس تعلق کو محسوس کرنے کے لیے کوئی ذریعہ چاہیے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے خیالات اور آپ کے خواب۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جسم بستر پر ہوتا ہے، لیکن آپ کی روح ایک عظیم سفر پر نکل جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، ایک ایسی دنیا جسے عقل مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح عالم امر سے جڑتی ہے، وہاں سے اشارے آتے ہیں، پیغامات ملتے ہیں، کچھ دکھایا جاتا ہے، اور یہی سب آپ خواب میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنا ہوگی، ہر خواب روحانی نہیں ہوتا۔ کچھ خواب نفسانی ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کی سوچوں، خواہشوں اور دن بھر کے خیالات کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان میں شیطان کی شرکت بھی ہو سکتی ہے، اور جسمانی کیفیت بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن روحانی خواب یہ بالکل مختلف ہوتے ہیں، یہ آپ کی سوچ سے باہر ہوتے ہیں۔ ان میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، جیسے مستقبل کا کوئی واقعہ، کسی خطرے کی خبر، کوئی واضح اشارہ جو بعد میں سچ ثابت ہو جائے۔ یہ خواب عالم غیب سے آتے ہیں، یہ الہام ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھیں، وہ حل بھی بتا دیتے ہیں کہ جب ایسا کوئی اشارہ ملے تو صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ان خوابوں کی طرف جو ولایت کی علامت ہے۔ خواب نمبر 1، اگر آپ خواب میں اللہ کے کسی ولی سے ملاقات کریں، خواجہ غریب نواز، شمس تبریز، مولانا رومی، کوئی اور اللہ کا دوست، تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے دل میں عشق الہی کی چنگاری پہلے ہی جل چکی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ ازل میں لکھی ہوئی تقدیر ہوتی ہے۔ خواب نمبر 2، اگر خواب میں قرآنی آیات روشن نظر آئیں، اللہ کے نام یعنی اسماء حسن دکھائی دیں، تو سمجھ جائیں اللہ کی کسی صفت نے آپ کے وجود کو چھو لیا ہے۔ ولایت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی کسی صفت سے جاڑ جائے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے وجود سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ خواب نمبر 3، اگر خواب میں آپ خود کو کسی اور حالت میں دیکھیں، کبھی نورانی،
کبھی خوفناک، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آئینہ ہے۔ اللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت آپ کی روح کی حالت کیا ہے۔ یہ ڈانٹ نہیں، یہ دعوت ہوتی ہے۔ خواب نمبر 4۔ اگر خواب میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے شکر کوئی نعمت ملے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ پنجتن پاک کے در سے فقیری ملتی ہے، اور یہ فقیری اصل بادشاہی ہوتی ہے۔ خواب نمبر 5۔ اگر خواب میں کوئی واضح آواز سنائی دے جو آپ کو روکے کسی نیکی کی طرف بلائے تو یہ روحانی سماعت کا کھل جانا ہے۔ خواب نمبر 6۔ اگر خواب میں خاص رنگ مخصوص عداد بار بار آئیں تو یہ کائنات کی زبان ہے۔ یہ زبان صرف وہی سمجھتے ہیں جن کا دل جاگ چکا ہو۔ خواب نمبر 7۔ خواب ٹوٹ جائے پھر دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیغام بہت ضروری ہے۔ اللہ اہم بات ادھوری نہیں چھوڑتے۔ خواب نمبر 8۔ اگر خواب میں حج بیت اللہ کا طواف ہو تو یہ بہت بڑی بشارت ہے۔ یہ اللہ کے خاص کرم کی نشانی ہے۔ خواب نمبر 9۔ بابن احمد میں داخلہ۔ یہ خواب بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ دل کے دروازے کا کھلنا ہے۔ یہ عشق الہی کی معراج ہے۔ خواب نمبر 10۔ آنکھ بند اور فوراً خواب شروع۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا لاشعور مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں، اپنے خوابوں کو کبھی نظر انداز مت کریں۔ ہو سکتا ہے آج رات کا خواب آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ آمین۔